ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية المسألة السادسة: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب مسائل الجاہلیہ کے اندر جاہلیت کے مسائل میں سے 9واں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس 9ویں مسئلے کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ اہل جاہلیت فاسق علماء اور جاہل عبادت گزاروں کی اتباع کرتے تھے. اسی مسئلے کو یہاں پہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جاہلیت کے افراد اپنے فاسق علماء کی پیروی کرتے تھے، ان کی اقتداء کرتے تھے، اور جو لوگ زاہد و عابد ہوا کرتے تھے لیکن جاہل ہیں ان کی اتباع کرتے تھے. یعنی ان کے یہاں جو استدلال تھا وہ فاسق علماء اور جاہل عباد کی باتوں کا تھا. اب یہاں پہ 2 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ فاسق علماء سے مراد کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہے وہ فاسق ہے، چاہے علم کے اندر یا عمل کے اندر. تو فاسق سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے علماء جو اپنے علم و عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں. اور جب عالم کی بات کہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فاسق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ علماء جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں وہ فاسق علماء ہیں. یا دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی مسائل کو غلط بیان کرتے ہیں جانتے ہوئے، اسے سمجھتے ہوئے، اس کا علم رکھتے ہوئے، بالقصد بالعمد، قصدن اور عمدن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سلسلے میں حکم کیا ہے. لیکن اس کے بجائے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بیان کریں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اسے حلال قرار دیتے ہیں، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو اسے حرام قرار دیتے ہیں، اور ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ان کی خواہش ہے وہ اپنے خواہش کی پیروی کریں، ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو، اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں عالم سمجھتے ہیں، تو یہ اپنے عالم ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد کو دیکھتے ہیں، جو جاہلیت کی صفات میں بیان کیا گیا ہے وہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، اور اپنے خواہش کے لیے یا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری اتباع کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بکھر جائیں، تو اس ڈر سے کہ کہیں لوگ بکھر نہ جائیں، ہمارا راستہ چھوڑ نہ دیں، ہمارے پیچھے چلنا چھوڑ نہ دیں، اس لیے لوگوں کے میول اور ان کے رغبات اور ان کی خواہشات کے مطابق انہیں فتوی دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور یہ جوڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں اپنی کرسی چلی نہ جائے، اپنا منصب چلا نہ جائے۔ بہت سارے علماء ہیں جو حق بات کو جانتے ہیں، لیکن اس حق بات کو اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ جو کرسی ان کے پاس موجود ہے، انہیں جس منصب پہ بیٹھایا گیا اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ کتنے فرقے کے افراد ہیں، کتنے فرقوں کے علماء ہیں جو صرف اپنی کرسی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے حق بات کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنا ان کا حیلے کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان حیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سمجھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو جس مقصد کے تحت ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص کس وجہ سے ایسی بات کہہ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، ہم اپنے زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے حالات کو جانتا ہے۔ ہم کس مقصد کے تحت کیا بات کر رہے ہیں، ہماری کیا غرض ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا حق کو بیان کر حق سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب کوئی عالم اگر ایسا ہے جو حق بات کو جانتا ہے، لیکن حق بات کو جاننے کے بجائے، حق بات کو جاننے کے باوجود وہ حق بات کو چھپا رہا ہے، تو یہ شخص عالم تو اپنے علم کی وجہ سے ہے، لیکن اپنے مقصد، اپنی نیت، اپنی اس غلط حرکت کی وجہ سے فاسق ہے۔ ایسے ہی لوگ فاسق علماء کہے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو فاسق عالم کہا جاتا ہے۔ ایک یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو جس سے علم تو ہے لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا علم کچھ اور ہے، علم کہیں اور سے لے جا رہا ہے اور وہ کہیں اور جا رہا ہے، تو یہ بھی فاسق علماء میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں پہ مؤلف نے ذکر کی ہے وہ جاہل عباد، عباد یعنی عابد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عبادت کرتا ہے، وہ عابد کہلاتا ہے۔ لیکن فاسق عابد وہ ہے جو بغیر علم کے عمل کر رہا ہو
اور لوگ اس پہ بھروسہ کر رہے ہوں، لوگ بھروسہ کر رہے ہوں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل علم کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل بغیر علم ہے۔ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص تو بہت ہی زاہد و عابد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کو انجام دیتا ہے، تو یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، اس سے غلط کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ فاسق عابد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے یہ بغیر علم کے عمل کرتا ہے، یعنی عمل تو کر رہا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں، جو عمل کر رہا ہے اس کے تعلق سے علم حاصل ہی نہیں کیا اس نے، اس طریقے سے اسے جو علم ہے اس کے مطابق بھی عمل کرتا ہے، جو نہیں علم ہے اس کے مطابق بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہ فاسق اس لیے ہے کہ اس کا عمل علم کے بغیر ہے، اور چونکہ ایسے لوگوں پہ عوام بھروسہ کرتی ہے، عوام جسے نیک دیکھتی ہے اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتی ہے، تو اب ان کے اتباع، ان کی اقتداء عوام کرتی ہے اس وجہ سے کہ وہ نیک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو عمل ہے وہ علم کے بغیر ہے، اس لیے فاسق و باز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، اس سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ عالم اور عابد سے دھوکہ نہیں کھایا جائے گا، یعنی کوئی شخص عالم ہے تو عالم ہونے کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، کوئی شخص اگر عابد ہے تو اس کے عابد ہونے کی وجہ سے ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت ہے یا نہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عالم اپنی جانب سے بات کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عابد و زاہد شخص کوئی عمل کر رہا ہے تو ہم اس کے عمل سے دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل صحیح ہوگا، بلکہ ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں اس کا عمل صحیح مانا جائے گا اور وہ صحیح عالم ہے، صحیح عابد ہے۔ لیکن اگر کسی عالم کا قول سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسے ہی کسی زاہد کا عمل، اس کی عبادت شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسی عبادت اور ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ایسے عابد سے عبادت لی جائے گی اور نہ ہی ایسے عالم سے علم لیا جائے گا۔ اس سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر وہ عالم جو راہ مستقیم پہ نہیں ہے، ہر وہ عالم جو اللہ کے دین پہ نہیں چل رہا ہے، اور ہمارے سامنے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دین پہ نہیں چل رہا ہے، توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، تو ایسی صورت میں ایسے عالم کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، جب تک اس کی عبادت، اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس وقت تک اس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھایا جائے گا، اس لیے کہ وہ عالم جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، وہ عابد جو شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، دونوں کی دونوں رد کر دیا جائے گا، ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو ان دونوں سے نہیں لیا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ بطور دلیل ذکر کیا ہے کہ فَأَتَى بِقَوْلِهِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قول کو پیش کیا، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول سورۃ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا یہ فرمان یہود اور نصارہ کے تعلق سے ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، اب اس آیت پہ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد یہود اور نصارہ کے علماء کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے جو چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے ان جیسے افراد سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کہ اگر اس جیسے افراد آپ کی امت میں بھی پائے جائیں، ایمان والوں میں بھی پائے جائے، تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ یہود و نصارہ کے علماء کے برے اعمال کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی حرکتوں کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ امت محمدیہ ایمان والوں میں سے جو افراد ہیں اس طرح کے ان سے دور رہا جائیں، اور ایسے افراد بننے سے لوگ بچیں، ایمان والے دور رہیں، کہ اس طرح کی چیزیں ان کے اندر نہیں پانی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، بہت سارے یہود کے علماء اور نصارہ کے عابدین، نصارہ کے عباد، عبادت کرنے والے افراد لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پہ احبار اور رہبان کا ذکر کیا گیا ہے۔ احبار کہتے ہیں یہود کے علماء کو، احبار یہ حبر یا حبر کی جمع ہے، دونوں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑا عالم۔ بڑے عالم کو احبار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ یہود کے بڑے علماء اور رہبان، یہودیوں کے پادریوں کو، عیسائیوں کے پادریوں کو کہا جاتا ہے، اور رہبان انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے، یعنی فاسق علماء جو یہود کے احبار ہیں، اور جاہل عباد جو رہبان ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دونوں چیزوں کا تذکرہ، دونوں قسم کا تذکرہ ہو گیا ہے، کہ یہ لوگ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھانا اور پھر اللہ کے راستے سے روکنا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے یہ حلال قرار دیتے ہیں، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اسے یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اور جگہوں پہ فرمایا گیا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو بیچ کے وہ تھوڑی سی قیمت پاتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو تھوڑی چیز کے لیے، کچھ اغراض کے لیے، کچھ مقاصد کے لیے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہود کا کام تھا جو وہ لوگ انجام دیتے تھے، اور یہاں پہ اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں سے یہ لوگ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے زہاد کو، احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ یعنی یہودیوں نے اپنے علماء کو، نصرانیوں نے اپنے رہبان یعنی عبادت گزاروں کو، پادریوں کو اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت اور بحث کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ ہمیں ایک ایسی آیت مل گئی ہے جو آیت صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر آئے ہوئے تھے کہ یہ آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے کہ ہم اپنے علماء کو رب نہیں بناتے ہیں، تو کیسے قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا ہے؟ تو یہ بات ان کی نگاہ میں درست نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، یعنی آیت کی خلاف کھڑے ہو گئے، ایمان لانے کے لیے نہیں، حق جاننے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا جو عمل تھا وہ یہ کہ چلیے ایک آیت ہمیں مل گئی ہے، اب اس آیت کے ذریعے سے ہم اعتراض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، اس طریقے سے ہم ان پر ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت کریمہ نازل کی تو یہ افراد آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بحث کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو تم بھی اسے حرام سمجھتے ہو، جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم بھی ان باتوں کو حلال سمجھتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے۔ رب بنانے کا مطلب یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کس طریقے سے ہو کہ ہر چیز میں ہم انہی کی باتیں مانیں، حرام چیز کو حلال قرار دیں، ہاں ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ہاں ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو جس میں جو اطاعت کی جاتی ہے، حلال کو حرام کرنے میں، حرام کو حلال کرنے میں جو اطاعت ہوتی ہے، یہی اطاعت حقیقت میں ان کی عبادت ہے، ان کو رب بنانا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ حلال کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی چیز کو حرام قرار دے یا کسی چیز کو حلال قرار دے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی، اپنی مقصد، اپنے غرض کی وجہ سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی حلال چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا ہے، کسی بھی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتا ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے۔ کسی کی رضامندی کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کے اندر بھی کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو حیلے اختیار کرتے ہیں، شریعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے، حرام چیزوں کو حرام سمجھنے سے فرار اختیار کرنے کے لیے شریعت میں حیلے اختیار کرتے ہیں، اور ان کی کوشش اور محنت یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں لوگوں کے حساب سے وہ دلیلیں لے آئیں، دلیلوں کو لوگوں کے حساب سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں، لوگوں کو راضی کیا جائے، لوگوں کے ساتھ ہم بھی مل کر چلیں، قدم قدم پہ چلیں، قدم بقدم چلیں۔ تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے حیلے تلاش کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں رخصتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ بھی نہیں ملتا تو اس صورت میں وہ شریعت کے خلاف حیلے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حیلے اختیار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کہتے ہیں، یا پھر وہ بھی نہیں ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حلال قرار دیا ہے اور اس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کو حلال و حرام قرار دینے میں
نصوص کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نصوص میں ہیرا پھیری سے کام لیا جاتا ہے، یا اس کے اندر جو چیز اور اختیار کی جاتی ہے وہ یہ کہ نصوص کو غلط طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے اور سامنے والے کی بات کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نص کو ذکر کریں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو خوش کر دیا جائے، فلاں جماعت کو خوش کیا جائے، فلاں شخص کے لیے کہیں نہ کہیں سے دلیل لائی جائے۔ تو اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں یہ جاہلیت کے وہ افراد ہیں جن کو قرآن کریم کے اندر برا کہا گیا ہے اور امت محمدیہ کو اس سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہی فاسق علماء ہیں جو نصوص میں تحریف کرتے ہیں، جو نصوص کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بلایا ہے تاکہ مومنین اس بات سے دور رہیں۔ اور احبار کا جو ذکر کیا گیا ہے آیت کریمہ کے اندر، احبار یہ علماء ہیں۔ عام طور پہ یہود کے علماء پہ اس چیز کا اطلاق کیا جاتا تھا، لیکن اس سے مراد وہ ہماری امت کے بھی علماء ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہماری امت کے علماء اگر اس طریقے سے چلتے ہیں یا ان کے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو اسی چیز کو اختیار کیے رہیں۔ آج ہم امت مسلمہ کا اگر بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں امت میں دو طرح کے افراد ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں یا لوگوں سے حق بات کو چھپاتے ہیں۔ علم ہے، حق بھی معلوم ہے لیکن حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہیں جن کے ہاں عبادتیں بہت پائی جاتی ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، لیکن وہ علم سے کورے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن وہ عبادتیں کرتے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، نئی عبادتیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے عبادت کرنے میں تو بہت آگے ہیں لیکن حقیقت میں گمراہ ہیں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو ذکر کیا، ایک وہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے وہ افراد ہیں جو گمراہ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں اپنے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اس ہدایت پہ ثابت رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ تو نے انعام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ المغضوب علیہم یہ یہود ہیں جن کے پاس علم رہتا تھا، لیکن علم رہنے کے باوجود وہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور دوسرے افراد ضالین ہیں جو عبادت گزار تھے، ان کے پاس علم کی کمی تھی لیکن وہ عبادت کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بغیر دلیل کے کرتے ہیں، بغیر حجت کے کرتے ہیں، تو یہ لوگ بدعتوں اور گمراہیوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بدعات پائی جاتی ہیں، خرافات پائے جاتے ہیں، نت نئی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو شریعت کے اندر موجود ہی نہیں۔ اور جو لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن اسے چھپاتے ہیں تو یہودیوں کی صفت پہ قائم ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے مختلف آیات کے اندر مختلف انداز میں کہ ہم فاسق علماء کی اتباع نہ کریں اور نہ ہی گمراہ عبادت گزاروں کے طریقے کو اپنائیں، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے،
اور جن پہ انعام کیا ہے ان کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ یہی تھا کہ وہ حق کو دلیلوں کے ساتھ لیتے تھے، کتاب اللہ کی دلیل ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہو، تو اس دلیل پہ قائم رہنا اور اس دلیل پہ عمل کرنا یہی ہم سے مطلوب ہے، چاہے اس میں کسی کی رغبت ہو، کسی کی چاہت ہو یا چاہت نہ ہو۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور اس مسئلے کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حق واضح ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق کو بیان کر دے تو سامنے والا ناراض ہو جائے، تو اس ناراضگی کا اعتبار کرتے ہوئے آپ غلط بیان کر رہے ہیں تو آپ مغضوب علیہم ہیں۔ اور ایسے ہی کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اور جب اس سے دلیل پوچھی جاتی ہے اس عمل کی، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فتویٰ، یہ بات، یہ عبادت یقیناً غلط ہے، یقیناً غلط ہے۔ ایسے ہی اگر ہمارے سامنے کوئی فتویٰ آ جاتا ہے اور فتویٰ کسی عالم کا ہے لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے خالی ہے، نہ قرآن کی دلیل ذکر کی گئی ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل ذکر کی گئی ہے، اور کہا جائے کہ یہ فلاں کا فتویٰ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط فتویٰ ہے، یہ غلط فتویٰ ہے، غلط فتویٰ ہے، اس کے اندر قرآن اور سنت کی دلیل ہونی چاہیے تھی، اور یہ فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس لیے یہ قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کیا ہے، عالم نے فتویٰ دیا تو ہم عمل کرتے ہیں، نہیں، آپ کو عالم کے فتوے پہ ایسے عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ عالم کا فتویٰ جب کتاب و سنت کے مطابق ہو تو قبول کیا جائے گا، اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فتویٰ ہم اپنے اعتبار سے نہیں دے سکتے ہیں، کوئی بھی شریعت کی بات ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ان باتوں کے لیے ہمارے پاس کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دیں گے، لوگوں کو دیکھ کر مسئلے نہیں بیان کریں گے، بلکہ ہمارا مسئلہ ہمارے اعتبار سے نہیں، شریعت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی بات شریعت کی کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی سختی ہے شریعت کے اندر، اسلام اتنا سخت نہیں ہے، یا ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے تو کہتے ہیں کہ آپ پہ میرے لیے راستہ بند کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ یا کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے ہمیشہ فتویٰ دے کے لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تنگ کرنا نہیں، شریعت کا جو حکم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے کوئی اختلافی بات کی، بہت سارے علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط بات کو لیں یا ان دونوں قول میں سے کسی بھی قول کو لے لیں، جیسا کہ عام طور پہ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے یہ بھی تو فلاں عالم کا فتویٰ ہے تو کیا ہم اسے نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو نہیں ہے تو نہ لیں۔ یہاں صرف آپ اپنے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں اس فتوے کو چیک کرائیں گے کہ وہ فتویٰ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو لیجئے، نہیں صحیح ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، ورنہ اگر آپ آنکھ بند کر کے ان علماء کے باتوں کو لے رہے ہیں، زاہدوں کے عمل کو لے رہے ہیں، تو یہی وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ اتخذوا احبارهم ورہبانا من اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو، اپنے علماء کو، انہوں نے اپنے عباد کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ یعنی جب انہیں جج سے منع کیا جائے
کہ یہ بدعت ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو فلاں شخص کا عمل ہے، فلاں عالم بھی تو ایسے کرتا ہے، یا فلاں نیک آدمی بھی تو ایسے کرتا ہے، یا یہاں تو بالکل عام ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے، نیک لوگ بھی دیکھیے تو آپ ایسے ہی کرتے، بزرگ حضرات بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو صرف کسی کے اندر صلاح اور تقوی ہونا یہ کافی نہیں ہے، صرف کسی کے پاس علم کا پائے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل اور اس عالم کا علم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اسے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جاہلیت کے مسائل میں سے ہیں، اور جاہلیت کے مسائل سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم جاہلیت کے مسائل کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ عالم کی بات کو دلیل کی روشنی میں لی جائے گی، کسی شخص کے عمل کو دلیل کی روشنی میں پرکھا جائے گا، اگر دلیلیں دونوں طرف موجود ہیں تو دلیلوں کی اتباع کی جائے گی، اور اگر عالم کی بات میں دلیل نہیں ہے تو اس بات کو نہیں لیا جائے گا، یا عامل کی بات میں دلیل نہیں ہے تو اسے نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو علم ہے اس علم کو نافع بنائے، کہ وہ شریعت کے مطابق ہم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، شریعت کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیں، شریعت کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔